بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 652۔ اردو ترجمہ۔ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت۔ مجھ سے قنیبہ بن سعید نے امام مالک سے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی نامی سے، انہوں نے ابو صالح سمان سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ حدیث نمبر 653۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے یعنی ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرعہ ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرعہ ہی ڈالا کریں۔ حدیث نمبر 654۔ اردو ترجمہ۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ حدیث نمبر 655۔ اردو ترجمہ۔ جماعت کے لیے ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ اور مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے فرمان والکتب ما قدموا وآثارہم میں آثارہم سے نشانات قدم مراد لیے ہیں۔ حدیث نمبر 656۔ اردو ترجمہ۔ اور ابن ابی مریم نے بیان کیا، یہ زیادہ کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی کہ کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، تاکہ نماز بجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا، سورہ یاسین میں وآثارہم سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ حدیث نمبر 657۔ عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں۔ ہم سے عمر بن حفص نے غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ حدیث نمبر 658، اردو ترجمہ۔ دو یا زیادہ آدمی ہو تو جماعت ہو سکتی ہے۔ ہم سے مزدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد خدا نے ابو قلابہ عبد الرحمن بن زید سے، انہوں نے مالک بن حویرث سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے۔ حدیث نمبر 659، جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کا بیان اور مساجد کی فضیلت۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، امام مالک سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعراج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوائے نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ حدیث نمبر 660، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطعان نے عبید اللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، وہ ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد وہی محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جس کی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث نمبر 661، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، حمید طویل سے، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات عشاء کی نماز میں آپ نے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے
اس وقت میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی حدیث نمبر 652 سے 661 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔